اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ وہ ایسے زندہ ہیں کہ انہیں قبروں میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہداء کی زندگی پر قرآن کی آیت ہے، کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ میں بڑا مختصر بیان کروں گا اس لیے کہ آپ میرا بیان سنتے رہتے ہیں۔ آنے والے مہمان کی ہمیں گفتگو سماعت کرنی ہے، بس میں تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ لفظ شہید کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی خراج عقیدت بارگاہ امام علی مقام میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں کے حوالے سے پوسٹرز ہوں، بینرز ہوں، دعوت نامے ہوں یا اخبار میں اعلان ہو، تو اس میں ایک لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو لفظ ہے شہید۔ ذکر شہدائے کربلا، یاد شہید اعظم، اس طریقے سے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس لفظ کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح کر دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں شہید کا مقام کیا ہے، شہید کا مرتبہ کیا ہے، شہید کی ڈگری کیا ہے، اور شہید سے اللہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ آج دنیا میں بسنے والا انسان دنیا کی بہت ساری ڈگریوں کی اہمیت اپنے دل و دماغ میں بسائے ہوئے ہے، اور اس کی ڈگری کے اعتبار سے اسے ریسپیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی تقریر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی عزت اسی اعتبار سے کی جاتی ہے، اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کی عزت اسی اعتبار سے کی جاتی ہے، اگر کوئی پروفیسر ہے تو اس کی عزت اسی اعتبار سے کی جاتی ہے، اگر کوئی سائنسدان ہے تو اس کی عزت اسی اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کی عزت اسی اعتبار سے کی جاتی ہے، اگر کوئی مفتی ہے تو اس کی عزت اسی اعتبار سے کی جاتی ہے، اگر کوئی محدث ہے تو اس کی عزت اسی اعتبار سے کی جاتی ہے، اگر کوئی مفسر ہے تو اس کی عزت اسی اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے عالم ایک ڈگری ہے، فاضل ایک ڈگری ہے، محدث ایک ڈگری ہے، اور پروفیسر ہونا ایک ڈگری ہے، ڈاکٹری کی ایک ڈگری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شہادت بھی ایک ڈگری ہے، شہادت بھی ایک منصب ہے، شہادت بھی ایک عہدہ ہے، اور وہ شہادت جسے جو بندہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، اس شہید کا مقام کتنا عرفہ والا ہوا کرتا ہے، اور چند لمحے میں وہ بلندیوں کو طے کر لیا کرتا ہے جسے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، جسے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید جو ہوا کرتے ہیں ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوا کرتی ہیں، ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوا کرتی ہیں۔ اور شہید کا جو معنی ہے، شہید کا پہلا معنی ہے، قرآن میں کہا گیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب تم اس مہینے کو پالو تو روزہ رکھو۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب تم اس مہینے کو پالو تو روزہ رکھو۔ یہاں شہید پانے کے معنی میں ہے، پا لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ تو شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر شہید کیا پا لیتا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید پا لیتا ہے، کیا پا لیتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اور اس کی گردن تن سے جدا کی جاتی ہے، تو پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے اللہ رب العزت نجات کا پروانہ عطا کر دیا کرتا ہے، نجات کا پروانہ عطا کر دیا کرتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اسے جنت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، اس کی ساری خطائیں معاف ہو جایا کرتی ہیں، اس کی ساری خطائیں درگزر کر دی جایا کرتی ہیں۔ اس لیے شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پانے کے معنی میں پا لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ تو شہید کیا پا لیتا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا کرتا ہے، اللہ کی رضا کو پا لیا کرتا ہے۔ اور شہید کا دوسرا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ شہید کا معنی گواہی دینا۔ اب گواہی ہم اور آپ بھی دیتے ہیں، ہم اور آپ بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن ہماری گواہی زبان کی گواہی ہے، ہم گواہی نہیں دیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
ہم بھی گواہی دے رہے ہیں، لیکن ہماری گواہی زبان کی گواہی ہے، ہماری گواہی قلم کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہماری گواہی کتابوں کے پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، ہماری گواہی علماء سے سننے کے بعد ہوتی ہے، ہماری گواہی مفسرین سے سننے کے بعد ہوتی ہے، ہماری گواہی مدبرین سے سننے کے بعد ہوتی ہے، ہماری گواہی مجددین کے سننے سے ہوتی ہے۔ لیکن جو شہید ہیں، جو اللہ کی راہ میں جانوں کو قربان کیا کرتے ہیں، وہ کس انداز میں گواہی دیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اور وقت آخر ہوا کرتا ہے اور دشمن سینے پر سوار ہوا کرتا ہے اور اسے ذبح کر رہا ہوتا ہے، تو جب اس کا وقت آخر ہوتا ہے تو اس کے نظروں سے تمام حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، اس کے نظروں سے تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور ہم نے رب کی گواہی دی لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے جنت کی گواہی دی ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے ملائکہ کی گواہی دی ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن جب شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے اور اس کا وقت آخر آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی نظروں سے سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور اپنے رب کا دیدار کر کے اور اپنے رب کا مشاہدہ کر کے یہ عرض کر رہا ہوتا ہے کہ میرے مالک، لوگوں نے تو بغیر دیکھے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، لیکن آج میں اپنی جان کو تیری راہ میں لٹا کر کے اور میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے تیرا مشاہدہ کر کے تیری وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں، تیرے خدا ہونے کا اقرار کر رہا ہوں، تیری الوہیت کا اقرار کر رہا ہوں۔ تو شہید جو ہوا کرتا ہے وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر لیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، انسان ساری زندگی تگو دو کرتا ہے، ساری زندگی محنت کرتا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو جنت کے لیے کوشاں نہ رہتا ہو، اور جب بندے کو جنت مل جائے تو پھر جنت سے کون آنا چاہے گا؟ جنت سے کوئی واپس آنا نہیں چاہتا ہے، لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی اسے مزہ نہیں آ رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے شہیدوں، تمہیں میری جنت میں کمی کیا محسوس ہوتی ہے؟ اے میرے شہیدوں، تمہیں میری جنت میں کمی کیا محسوس ہوتی ہے؟ تو شہداء کی جماعت عرض کرے گی میرے مالک، جنت میں پرکیف مستیاں ہیں، جنت میں حور و غلمات ہیں، جنت میں نہریں رواں ہیں، جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرے مالک جنت میں ایک چیز نہیں ہے جس سے ہم بے چین ہیں۔ تو میرا رب فرمائے گا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں میری جنت میں نظر نہیں آتی؟ کون سی ایسی شے ہے جو تمہیں میری جنت میں نظر نہیں آتی ہے؟ تو شہداء عرض کریں گے میرے مالک، جنت میں نعمتیں ہیں، جنت میں فراوانیاں ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں سارا کچھ ہے، لیکن جنت میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو مزہ ہمیں بوقت شہادت آیا تھا، اس لیے کہ جنت میں سارا کچھ ہے لیکن تیرا دیدار نہیں ہو رہا ہے، تیرے جلوے نہیں دکھ رہے ہیں۔ اور لیکن جب ہم نے تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے تو ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے تیرے رخ زیبا کی زیارت کی ہے، تو وہ زیارت، وہ دیدار ہمیں یہاں نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا میرے مالک، یہ میری آرزو ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری تمنا ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور میں بار بار تیری راہ میں لڑتا رہوں اور اپنے آپ کو قربان کرتا رہوں اور تیرے دیدار سے مشرف ہوتا رہوں۔ اس لیے شہید کو شہید اس لیے کہا گیا۔ تو شہید کے تعلق سے جو کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔